وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، جب ان مشرکین کو کہا جاتا کہ اتباع کرو اس حکم کی جو اللہ نے اتارا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے تھے کہ ہم تو اتباع کریں گے اس حکم کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، آباء و اجداد کے رسم و رواج کو ضرور مانیں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، فرمایا کہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پر ہوں۔ ومثل الذین کفروا، اور کافروں کی مثال کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، ایسے ہے جیسے پکارے کوئی ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے نہ کچھ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے، یعنی کچھ سمجھے نہیں، بس پکار اور چیخنے کا اسے پتہ چلے۔ صم بکم، فرمایا کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، کچھ نہیں سمجھتے۔ اس پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی غلط تقلید سے منع فرمایا ہے۔ آباء و اجداد کی ہر بات ماننے سے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہ ہو اس سے منع فرمایا ہے۔ دو لفظ استعمال فرمایا، لا یعقلون لا یہتدون، آباء و اجداد نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پر ہوں۔ ہدایت سے مراد وہ احکام ہے، یعنی یہتدون، ہدایت سے مراد وہ احکام ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحیح طور پر نازل فرمائے، اور آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا ہی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح حکم کیا نازل فرمائے۔ اور لا یعقلون یعنی عقل سے مراد وہ جو بذریعہ اجتہاد اور نصوص سے وہ شریعت کے مسائل بیان یعنی نکالے جائیں، یعنی ان کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ شریعت کے مسائل وہ نکال سکیں، تو پھر آباء و اجداد کی تقلید کیوں کرتے ہیں، آباء و اجداد کی بات کیوں مانتے ہیں؟ ہاں آباء و اجداد دین پر ہوں، شریعت پر ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خود اتباع کا حکم دیا ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہا ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ آباء و اجداد کی پیروی دین کے معاملے میں بالکل جائز ہے، اگر وہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، دین کے بارے میں وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، پھر ان کی پیروی جائز ہے۔ لیکن اگر دین کو کچھ نہ سمجھتے ہوں تو آباء و اجداد کی پیروی کرنا قرآن حکیم اس کی ممانعت کر رہا ہے۔